هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ پروگرام احکام قرآن میں سورہ توبہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور آج ہمارے پیش نظر ہیں 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 58، 59 اور 60۔ ان 3 آیات مبارکہ کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کی فہرست دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 58 اور 59 کا مفہوم اور پس منظر کیا ہے، یہ ہمارا پہلا نقطہ ہوگا۔ رسول اکرم علیہ السلام بھی عطا کرتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 59 میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب آپ عطا کرتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ سے مانگنا شرک ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ عطا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کا انتخاب آج کے پروگرام میں کیا گیا ہے، جو اصل مقصود ہے۔ پہلے کی جو 2 آیتیں ہیں یہ پس منظر بیان کر رہی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 60، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ہماری گفتگو اسی پر ہوگی، اور پھر اگر ہم بات کریں اس کی کہ بھئی ان کو دینی ہے تو کس کو نہیں دے سکتے، اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر شروع میں منافقین کا تذکرہ ہے آیت نمبر 61 میں، اگر ہمیں وقت مل جاتا ہے اس پروگرام میں تو پھر ہم اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ ان منافقین کا جو نبی اکرم علیہ السلام پر اعتراض کر رہے تھے، انجام بیان کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 61 میں۔ تو ورنہ زیادہ تر جو ہمارا وقت ہے وہ آیت نمبر 60 کی تفسیر اور اس کے احکام سننے میں ہی صرف ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 58 ہے، اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں۔ محترم ناظرین کرام، لفظ صدقہ جو ہے، لفظ صدقہ کا اطلاق ایک سے زیادہ معنی پر ہوتا ہے۔ صدقہ جو ہے ایک ہوتی ہے زکوٰۃ، اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ فطر اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صدقات کے حوالے سے حج پر لوگ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، تو وہاں بھی کچھ کفاروں میں صدقے دینے ہوتے ہیں۔ تو صدقات کی ایک قسم وہ ہیں جس کا تعلق صدقہ واجبہ سے ہے، جو کسی نہ کسی موقع پر واجب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، ہم کہتے ہیں صدقہ نکال دو، صدقہ ادا کر دو، بیماری آئی ہوئی ہے، تو وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ تو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس کے زیادہ تر جو احکام ہیں صدقہ واجبہ کے متعلق ہوتے ہیں، یہ بحث پھر وہاں کی جاتی ہے۔ صدقہ نافلہ میں بھی کوشش تو یہی ہونی چاہیے جو زیادہ ضرورت مند اس تک پہنچے، لیکن اس میں کوئی زیادہ حدود و قیودات نہیں ہوتی۔ اور بھی اس کے علاوہ اطلاقات ہیں جو علماء نے کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔
محترم ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب صدقات دیے، ظاہر بات ہے آپ انصاف سے دیں گے، آپ ان لوگوں کو دیں گے کہ جو اس کے مستحق ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پسند سے من مانی کرتے ہوئے صدقات دے رہے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والا کون تھا؟ اعتراض کرنے والے کا لقب ہے ذوی الخویسرہ، نام تو اس کا ہرقوس بن زہیر ہے، لیکن ذوی الخویسرہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک انتہائی بدبخت شخص اور ایک انتہائی منافق آدمی، جس نے نبی اکرم علیہ السلام پر طعن کیا، اور اس کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں اے محبوب علیہ السلام، من یلزمک فی الصدقات، کہ جو صدقات کے معاملے میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، مل جاتا تو خوش رہتے، لیکن نہیں ملا تو پھر یہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ذوی الخویسرہ نے جب یہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ عدل کیجئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے خرابی ہو، میں نہ عدل کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اور اس کے ہمراہی ایسے ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن پڑھیں گے، گلوں سے نیچے نہ اتریں گے، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ خوارج کی اصل ہے، اور جو اوصاف آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے وہ اوصاف جو ہیں وہ خوارج کی علامات میں سے ہیں۔ تو خوارج کا کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل سرگناہ تھا وہ ذوی الخویسرہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، اس آیت کے اندر ایک پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب لوگوں کا اعتراض سامنے آیا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا، چلے آیت نمبر 59 سن لیتے ہیں جو اس اعتراض کے جواب میں کہا گیا ہے۔ جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ قرآن نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ لوگوں کو راضی ہونا چاہیے تھا جنہیں ملا ہے، اور یہ کہنا چاہیے تھا حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اور اللہ نے عطا کیا اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے۔ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے۔ فضل کی جو نسبت ہے رسول اکرم علیہ السلام کی طرف بھی ہے، رسول اکرم علیہ السلام بھی عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی صرف اللہ ہی دیتا ہے، کسی بندے کی طرف کہہ ہی نہیں سکتے، تو بھئی سب کو اللہ دیتا ہے، اس میں کس کو کیا شک ہے؟ یعنی اگر رسول اکرم علیہ السلام بھی دے رہے ہیں تو اللہ کے دیے سے دے رہے ہیں، پھر شرک کا حکم لگانا یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی صفت کہ جو اللہ میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی، اس کی نسبت جب آپ کسی اور کی طرف کریں گے تو شرک کہلاتا ہے۔
یہ بہرحال قرآن فہمی جب ہوتی رہے گی تو اس طرح کے جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوتے رہیں گے۔ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی سنتے ہیں، قرآن کی نہیں سنتے۔ جب ہم قرآن کی سنیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو بات پھر ہمیں پوری پتہ چلے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، اس میں ایک ضابطہ دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو دیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر پورا کا پورا ضابطہ بیان کیا گیا کہ کون کون آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ جو افراد ہیں یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں مرکزی آیت مبارکہ جس کا انتخاب آج کے پروگرام کے لیے ہوا، آیت نمبر 60۔ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ کیا بیان فرمائے ہیں۔ جی، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل یعنی وصول کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی اور ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے یا یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ انما الصدقات، زکوٰۃ تو دی جائے گی صرف اور صرف ان لوگوں کو۔ سب سے پہلے فرمایا گیا فقراء، جو شرعی فقیر ہے اس کو دی جائے گی، والمساکین، جو مسکین ہے اس کو دی جائے گی۔ ریاست پہلے زکوٰۃ لیا کرتی تھی، بعد میں علماء نے اجازت دی کہ مطلب جب بادشاہت آئی اور طرح طرح کے حکمران آئے کہ جن کے دلوں کے اندر تقوی نہ رہا، پرہیزگاری نہ رہی، تو پھر علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ لوگ خود اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب ریاست دیتی تھی تو جو ریاست کے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے ہوا کرتے تھے وہ عاملین کہلاتے تھے، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے۔ تو ان کا یہاں تذکرہ ہوا۔ مؤلفہ قلوب، مؤلفہ قلوب جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے قریب ہو رہے ہوں، مسلمان نہ ہوں۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر اس کی اجازت تھی، بعد میں یہ معاملہ منسوخ ہو گیا اور اب مؤلفہ قلوب کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ پھر رقابی، ایک غلام ہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، فی زمانہ عملی طور پر اس کی صورت نہیں ہے۔ والغارمین، قرض دار کو قرض سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی۔ کس طرح کا قرض دار ہو؟ آج کا تو ہر کاروباری آدمی ایسا ہے کہ اس پر قرضہ موجود ہی موجود ہے۔ مطلب کون کاروباری آدمی ہے، کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو، اس پر قرضہ نہ ہو؟ سب پر قرضہ ہوتا ہے۔ تو قرضے کو ہم ڈسکس کریں گے، اس سے کیا مراد ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو دی جائے گی، اس پر ہم ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ وابن السبیل، اور مسافر کو دی جائے گی، اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے جو اتارنا ہے۔ ان تمام جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ زکوٰۃ کسی بندے کو دی جا رہی ہے۔ بندے کو زکوٰۃ دینے کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے اندر آپ کسی کو مالک بنا رہے ہیں۔ لہذا دو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ زکوٰۃ کسی بندے کو دینی ہے اور مستحق جو بندہ ہے اس کو مالک بنانا ہے۔
آج بہت بڑے بڑے چیریٹی ادارے، بہت ساری این جی اوز، بہت سارے ہاسپٹلز، بہت سارے جو ہے وہ اور چیریٹی کے کام کرنے والے ادارے، خیراتی ادارے، وہ زکوٰۃ لیتے ہیں اور ٹھگا ٹھگ لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے. زکوٰۃ براہ راست یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ سے براہ راست تعمیراتی کام نہیں کروائے جا سکتے. زکوٰۃ سے جو ہے وہ پلاٹ نہیں خریدا جا سکتا. زکوٰۃ کو جو سب سے پہلی کڑی شرط ہے، اگر کوئی مستحق آدمی ہے، مستحق ہونے کے بعد ہم نے دیکھ لیا یہاں بھی مستحق ہے. اب جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو بندہ ہے اس کو مالک بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا. تو قرآن پاک نے سب سے پہلے جس فرد کو بیان کیا فرمایا للفقراء، زکوٰۃ ہے فقیر کے لیے. اب ہم تو جسے بیگر کہتے ہیں یا اور کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو عرف عام میں فقیر کہتے ہیں. شریعت کی جو اصطلاح ہے اس میں فقیر سے کیا مراد ہے یہ ایک جداگانہ بحث ہے. فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی ایک شخص اس کے پاس پیسے تو ہیں بہت سارے، لیکن اس نے اس مہینے کے کپڑے خریدنے ہیں، کھانا خریدنا ہے، اس نے جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے ہیں. تو یہ بنیادی ضروریات، ان کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں. حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اس پر قرض ہو تو ٹھیک ہے، قرض کو بھی نکال دو. اس کے پاس مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہیں اور 20,000 قرضہ ہے، قرضے کو بھی نکال دیا. 20,000 نکالیں تو 80,000 بچے، 10,000 اور نکال دیں حاجت اصلیہ کے، 70,000 بچے. تو اب یہ 70,000 روپے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتے ہیں تو یہ صاحب نصاب کہلائے گا. صاحب نصاب جو شخص ہے وہ شریف فقیر کا مقابل ہے، اس کے اپوزٹ ہے. صاحب نصاب شخص شریف فقیر نہیں ہو سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے گا، وہ زکوٰۃ اسے دی جا سکتی ہے. لیکن جس کو دی جا سکتی ہے وہ سوال بھی کرے. سوال کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے، اپنی کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے، اپنے جو ہے وہ وسائل بروئے کار لائے اور محنت مزدوری کرے. لیکن سوال کرنا پھر بھی حلال نہیں ہوگا. ہاں زکوٰۃ دینے والا دے سکتا ہے، تو یہ پیرامیٹرز ہیں، اس پیرامیٹرز کو سامنے رکھ کے زکوٰۃ اس کو دے گا. دوسرا جو وصف قرآن نے بیان کیا والمساکین، اور زکوٰۃ دی جائے مسکین کو. مسکین جو ہے وہ شریف فقیر سے بھی نیچے ہوتا ہے مالی حیثیت میں، مالی حالت میں. جو کپڑے پہنے اس کے علاوہ کپڑے نہیں ہیں، ایک وقت کے علاوہ کھانا ہے اس کے علاوہ کھانا نہیں ہے. تو مسکین جو ہے بدن چھپانے میں، کھانا کھانے میں بھی محتاج ہے. یہ سوال بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے سوال حلال ہے. تو جو دوسری کیٹیگری بیان کی قرآن نے وہ یہ بیان کی کہ مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسری جو کیٹیگری بیان کی کہ عاملین کو دی جا سکتی ہے، وہ عامل کہ بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے اسے مقرر کیا ہو، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کے لیے متوسط طور پر کافی ہو. تو فی زمانہ چونکہ عاملین کا نظام نہیں ہے شرعی طور پر، دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ جو کیٹیگری ہے عملی طور پر نہیں پائی جاتی. اگلی کیٹیگری پر آتے ہیں مؤلفہ قلوب. مؤلفہ قلوب جو ہیں، ابتدائی اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ جو اسلام کے قریب آ رہے ہوتے تھے ان کو دے کر زکوٰۃ ان کی مدد کی جاتی تھی. لیکن اب الحمدللہ اسلام کا پرچم بلند ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے. اب یہ جو کیٹیگری ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اس کے بعد جو پانچویں کیٹیگری ہے وہ ہے غلام آزاد کروانا. تو عملی طور پر غلام نہیں پائے جاتے، اس لیے غلام جو آزاد کروانے کا معاملہ ہے وہ نہیں پایا جائے گا. میں نے چند دنوں پہلے ہی ایک غیر ملکی نیوز ویب پیج پر تفصیلات پڑھی کہ زیادہ دور نہیں، کوئی 250 سال پہلے کراچی ایک ایسا شہر تھا
کہ جہاں پر منڈی لگتی تھی اور افریقہ اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ غلام بنا کر بیچے جاتے تھے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک برادری پائی جاتی ہے، شیدی برادری، جن کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، تو یہ اصل افریقی لوگ ہی ہیں جن کو غلام بنا کر لایا گیا، اور لانے والے مسلمان نہیں ہوتے تھے اور مختلف ممالک میں بیچا گیا. ان کو بھی شرعی طور پر تو غلام نہیں کہا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے، مطلب جو بیچا، جن لوگوں نے بیچا اس کی بات کر رہا ہوں، اب تو یہ آزاد ہیں، کہ غلام بننے کے اپنے اسباب ہوتے ہیں. وہ اسباب عام طور پر ان میں نہیں پائے جاتے تھے. تو وہ اسباب نہیں پائے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کی خرید و فروخت پہ جائز نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ تو خیر میں نے ایک ضمنی بات عرض کی ہے. غلام کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے اپنے اسباب ہیں اور وہ اسباب پائے جائیں، ورنہ یہ لوگ تو اغوا شدہ لوگ ہوتے تھے بیچارے. اغوا شدہ آدمی تو آزاد آدمی ہوتا ہے. آج کے ڈاکو بھی لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں آگے جا کر. آج بھی جو ہے نا وہ بیگار جو ہے نا لوگوں سے کرواتے ہیں، بیگار پن بٹوں میں، پتھر چڑھوانوں میں، وہاں جا کر بیچ دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو مزدور بنا کر رکھتے ہیں. کوئی تنخواہ ونخواہ نہیں ہوتی، کھانا پینا دیتے ہیں بس. تو یوں اگر کسی آدمی کو اغوا کر کے بیچ دیا جائے تو وہ غلام نہیں بن جاتا. غلام کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. آگے بیان ہوا غارم. غارم سے مراد ہے وہ آدمی جس پر قرضہ ہو، ایسا قرضہ ہو کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز ہو جائے. اب اس کے اندر کافی ساری تفصیل ہے. کافی ساری تفصیل سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو آلریڈی شرعی فقیر ہے، یعنی اس کے پاس مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن 5 لاکھ روپے لوگوں کے اس نے دینے ہیں، پیچھے نکال کے کچھ بھی نہیں بچتا، زیرو، شرعی فقیر ہو گیا. ایک تو یہ مدیون ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن مدیون کے تعلق سے تھوڑی سی اور تفصیل بھی ہے. اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی شرعی فقیر تو نہیں ہے، لیکن کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اپنے جو پیسے ہیں وہ لوگوں کو اس نے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی نصاب میں ظاہر بات شمار کریں گے، لیکن اس کے ہاتھ میں دستی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھ میں دستی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیچ کے جو گزر بسر کر لے. گھر ہے جس میں رہتا ہے، اس کے علاوہ ضرورت کے برتن بانڈے، ضرورت کی اشیاء، کوئی ایسی اشیاء نہیں ہے جو جن کو زائد کہا جا سکے. زائد بستر، زائد برتن، زائد اشیاء، وہ سب چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. تو ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس نے کسی کو قرضہ دیا تھا، وہ واپس نہیں دے رہے. اب یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اب یہ ایک الگ تفصیل طلب معاملہ ہے. اور یہاں پر شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ اب اتنی زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ گزر بسر کر سکے بس. یا زکوٰۃ جو ہے وہ، یعنی قرضہ ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ وہ مکر گئے کہ جناب ہم تو نہیں دیں گے، اب اس کے بعد گواہی بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی زکوٰۃ لینے کے مسائل میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو غارم سے مراد ہر وہ آدمی نہیں ہے کہ جو مدیون ہے، ورنہ تو ہر کاروباری آدمی پر قرضہ ہے. تو اتنا قرضہ ہو کہ صاحب نصاب نہ ہو. ٹھیک ہے، نمبر 1 بات یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ خود مدیون نہیں ہے بلکہ اس نے دوسروں کو دیا ہوا ہے. خود مدیون نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دیا ہوا ہے. پھر اس کی جو تفصیل ہے میں نے بیان کی، تھوڑی سی مکس اپ ہو گئی ہے، لیکن امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے میرے ناظرین. آگے چلتے ہیں. اگلی جو صورت ہے وہ ہے فی سبیل اللہ کی. اب فی سبیل اللہ کا جو اطلاق ہے وہ تو بڑا وسیع ہے. اللہ کے راستے میں کھانا کھلانا فی سبیل اللہ کا کام، اللہ کے راستے میں پانی پلانا فی سبیل اللہ کا کام. فی سبیل اللہ کے بے شمار اطلاقات ہیں. قبرستان کے لیے کچھ جگہ لیتا ہے، اور بہت سارے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. لیکن ہم زکوٰۃ کے متعلق یہ سن چکے ہیں محترم ناظرین کرام
کہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر تملیک شرع کا پایا جانا ضروری ہے. شرعی تملیک نہیں پائی جائے گی تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو لہٰذا کوئی طالب علم ہے جو ہٹا کٹا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے آپ کو مختص کر لیا ہے پڑھنے کے لیے، وہ صرف پڑھ رہا ہے، لہٰذا یہ اللہ کے راستے میں ہے. اب یہ طالب علم مستحق ہوگا جب بھی زکوٰۃ لے گا، مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ قرآن پاک نے ایک تنوع کے لیے بیان کیے ہیں. پہلا جو وصف فقیر وہ سب کے لیے جامع ہے. فقیر جو نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن پھر اس کی مزید تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ بھئی اس میں بھی فقیر ہونے میں بھی کیٹیگریز ہیں. تو کیٹیگریز کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہتر کس کے لیے دینا ہے. اب جیسے ایک طالب علم ہے اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو طالب علم نہیں ہے، تو طالب علم کو دینا زیادہ بہتر ہے. کوئی حج پر جانا چاہتا ہے اور شرعی فقیر ہے، کوئی اس کو زکوٰۃ میں پیسے دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور پیکج 6 لاکھ روپے کا ہے تو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ لے لے. نہیں، بالکل جو نا وہ ایک دم فارغ ہے، شرعی فقیر ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں جانے والا کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فی سبیل اللہ کے لیے ضروری ہے کہ تملیک ہونا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. ابن سبیل. ابن سبیل ایک الگ کیٹیگری ہے. ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، ایک آدمی کہ جو مالدار ہو لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے اسباب منقطع ہو گئے، تو اب پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ آدمی بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے. کھانے کی ضرورت تھی تو کھانا، کرائے کی ضرورت تھی تو کرائے جتنے پیسے لے کے اپنے وطن واپس آ جائے. تو یہ ابن سبیل کہلاتا ہے. اور وہ آدمی جس کا قرضہ ہے لوگوں پر، وہ بھی ابن سبیل کے ہی حکم میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے قرضہ لوگوں پر ہے، مل نہیں رہا، تو وہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. میں مسئلہ تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں. جس کا مال دوسروں پر دینے موجل ہے، ہنوز میعاد نہ آئی، میعاد نہیں آئی اور اب اسے کھانے پہننے کی تکلیف ہے، تو میعاد آنے تک بقدر حاجت لے سکتا ہے. میں نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن اب جو قیودات ہے اس کے مطابق سے سمجھا جائے. یا جس کا مدیون غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے جناب جس کو پیسے دیے تو وہ کہاں ہیں، ان پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اب لے سکتا ہے ضرورت کے تحت. اچھا، یا مکر گیا اگرچہ کہ ثبوت رکھتا ہو، ان صورتوں میں دسترس نہ رہی. تو محترم ناظرین کرام، 8 اوصاف تھے کہ جن کو قرآن پاک نے بیان کیا، اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ بھی کچھ لوگ ایسے بھی جن کو نہیں دے سکتے. ظاہر بات ہے جو مالی حیثیت میں اس لکیر سے اوپر ہیں، جس کو ہم نے ڈسکس کیا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے مالی حیثیت کے علاوہ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ کہ وہ مالی حیثیت میں نیچے ہیں. اولاد جو ہے ماں باپ کو نہیں دے سکتے. اولاد سے مراد پوتے، نواسے، نواسیاں، نیچے تک. ماں باپ سے مراد دادا، پردادا، نانا، نانی، سب اس میں شامل ہیں. یہ ایک کیٹیگری ماں باپ ہونا یا اولاد ہونا. اور دوسری کیٹیگری ہے کہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. یہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، اگرچہ کہ مالی حیثیت میں نیچے ہوں. اب ایک تیسری کیٹیگری ہے بنو ہاشم. بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ میل ہوتی ہے. اور بنو ہاشم جو ہے یہ معزز لوگ ہیں. واضح رہے کہ سید ہونے میں اور بنو ہاشم ہونے میں فرق ہے. سید وہی ہوتا ہے کہ جو حسنین کریمین کی اولاد ہو، حسنی ہو یا حسینی ہو. یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسری شادی کی تھی، ان سے اولاد ہوئی. وہ جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں کہلاتی، علوی کہلاتی ہے. تو بنو ہاشم اور سید ہونے میں فرق ہے. لیکن زکوٰۃ نہ سید لے سکتا ہے نہ بنو ہاشم لے سکتا ہے. بنو ہاشم سے مراد ہے علوی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت علی، جعفر و عقیل اور حضرت عباس، حارث بن عبد المطلب کی اولادیں. یہ جو ہیں یہ بنو ہاشم میں داخل ہیں. اب زکوٰۃ کے تعلق سے
یہ تو ہم نے سماعت کیا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ایک بات سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کس کو جب دینی ہے تو بھئی کس کو دی جائے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلا جو مقدم جو ایک کیٹیگری ہے وہ ہے رشتہ دار، بھائی بہن، مامے چاچے پھوپھیاں خالائیں، سسرالی رشتہ دار ہیں تو وہ بھی رشتہ داری میں آئیں گے، قریبی لوگ، کیونکہ ہم ان کا دکھ جانتے ہیں، ہم ان کی کیفیت جانتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے احسان کے زیادہ محتاج ہیں۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے پھر پڑوسی، پھر جو ہم پیشہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں یا آپ کے لیبر ہیں، اور تیسری جو چیز ہے پھر اس شہر یا اس گاؤں کے لوگ جس میں آپ رہتے ہیں۔ تو ان کیٹیگریز کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ہمارے ہاں بہت ساری مدارس ہیں اہل سنت کے جو زکوٰۃ کا جو ہے وہ عطیات لے کے شرعی طریقے کے مطابق، آپ کہیں گے پہلے تو منع کر رہے تھے، بھئی زکوٰۃ جو مدرسے والے ہیں وہ لے کر بھی شرعی فقیر کو مالک بناتے ہیں، ہلا شری کر کے پھر صرف کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر۔ دعوت اسلامی ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایسی بڑی تنظیم ہے، ایک اتنی بڑی جو ہے نا وہ تحریک ہے کہ جو ہزاروں مدارس چلا رہی ہے، ہزاروں مدارس، اتنے مدارس کہ گورنمنٹ نے پورا ایک بورڈ دے دیا دعوت اسلامی کو، کنز المدارس، کہ آپ کے پاس تو اتنے سارے مدرسے ہیں، آپ کا اپنا بورڈ ہوگا۔ ہزاروں مدارس شہر شہر میں، کوچہ کوچہ، کریا کریا اور قصبہ قصبہ یہ مدارس قائم ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو جہاں زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے اور دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے، تو دعوت اسلامی کو بھی مت بولیں، لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، پڑوسی، پھر ہم پیشہ لوگ اور دعوت اسلامی کو بھی آپ نہ بولیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کتنا سرمایہ ہے، یعنی اگر وہ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو ملک سے غربت ختم ہو جائے، نہیں نکالتے۔ حالانکہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان سے پوچھو جا کر، پچھلے سال جو حساب لگایا تھا اگلے سال اس سے زیادہ کلوزنگ ہوتی ہے، بیلنس اس سے زیادہ ہوتا ہے اگلے سال۔ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے جو ہے نا، یعنی ایک جوہڑ اور ایک کنواں ہو، پانی نکالا نہ جائے اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک درخت کی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے تو وہ پرورش نہیں پاتا۔ تو زکوٰۃ تو ایک میل دور کرنا ہے، تازہ اس سے تازہ مال آتا ہے، تو زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر قرآن نے ہمیں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، تو زکوٰۃ اپنے مصرف تک پہنچنی چاہیے۔ جب بھی زکوٰۃ نکالنی ہو لازمی طور پر علماء سے رہنمائی ضرور لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔